من ناصر ينصرنا محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد عالم ہمارے ایک بزرگ عارف مرحوم آیت اللہ رضا بہاؤالدین بزرگ عالم دین بزرگ تھے، عارف بھی تھے، مرحوم رضا بہاؤالدین جن کا ظاہر مرحوم بھی تھے تو یہ کہنا بیکار ہے کہ انتقال ہو گیا۔ ان کے وقت اپنے وقت کی بات ہے کہ آپ نے خواب میں اپنے ایک جاننے والے کو دیکھا جو مر چکا تھا اور بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا تھا۔ آپ صبح ہوئی تو آپ بہت پریشان ہوئے اس کے لیے۔ دیکھیے علماء کا خواب عمومی طور پر کہا جاتا سچا ہوتا، تو بہت پریشان ہوئے تو آپ نے کیا کیا کہ اپنے جاننے والے مقلدین کو جو ان کے دوست احباب تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ آپ سب لوگ درود پڑھ کے فلاں فلاں شخص کو ہدیہ کر دیں۔ سب نے درود پڑھا، درود پڑھنے کے بعد اس شخص کو ہدیہ کیا۔ 2-4 دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ شخص خواب میں آیا ہے اور آ کے کہنے لگا کہ آغا آپ نے جو سلوات ہمیں ہدیہ کیا کروائے اس کی وجہ سے ہماری پریشانی دور ہو گئی اور ہمارے قبر کا عذاب ہم سے ٹل گیا۔ ہے درود کی فضیلت اتنی ہے، جیسے جیسے آپ کا نفس پاکیزہ ہوتا جائے گا، جیسے جیسے آپ حرام سے بچتی جائیے گا، جیسے جیسے آپ جو ہے واجبات پہ عمل کرتی چلی جائیے گا، یقیناً آپ کا درود پڑھنا فائدہ مند ہوگا اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ یعنی اتنا پاورفل ہے یہ درود۔ ایک عام سی خاتون کا مجھے واقعہ یاد آ رہا، تو اسی ہاتھ لگے سن لیجئے، کیونکہ آپ کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے آگے بات پہنچے گی۔ ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی جس کا انتقال ہو گیا تھا وہ بہت پریشان ہے، مرنے کے بعد بہت زیادہ پریشان۔ تو ظاہر ماں کا دل بہت زیادہ پریشان ہو گئی، بہت غمگین ہوئی کہ کیا کیا جائے، کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 2-4 دن کے بعد اس نے پھر خواب میں دیکھا کہ بیٹی خوشحال ہے، بہت خوش ہے۔ اس سے پوچھا کہ بیٹی یہ تم تو بہت پریشان تھی، کیا ہوا؟ کہ لئے اماں ایک شخص قبرستان کے بعد سے گزر رہا تھا، درود پڑھتا ہوا جا رہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے درود پڑھنے کی وجہ سے قبرستان کی جو لوگ تھے ان کے مردے تھے ان کے گناہ کو معاف کیا، عذاب کو برطرف کر دیا، اس میں ہمارا بھی عذاب برطرف ہو گیا۔ اتنا گزر رہا تھا، ان تو خاص طور سے پڑھ کے ہدیہ کیا، وہ گزر رہا تھا اور اس سے گزرتے پڑھتا ہوا جا رہا تو کیا ہوا کہ اس کا گناہ برطرف ہو گیا۔ کہاں پہ؟ وہاں پہ جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں، وہاں پہ درود پڑھیے اس پہ۔ ہر مرض کی دوا ہے یہ درود جو ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ اس مرض کی بھی دوا آ جائے اگر تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ کچھ گڑ رہی کوئی چیز مجھے تو مجھ سے میں اس کو ٹھیک کرتا رہوں گا خالی۔ چلیے سبحان اللہ۔ اچھا، ہر مرض کی دوا، اور جو لوگ مجبور ہوں ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ مثلاً کہ اگر کہا جائے کہ حدیث ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو خداوند عالم بروز قیامت
کیا کام کرے گا؟ اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول آپ کو بتا رہے تھے کہ اس میں کیا آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پروردگار اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا، جس میں سب سے پہلی حاجت بہشت ہوگی. جو اپنے کسی مومن بھائی کی، بہت ساری روایتیں مومن بھائی کی حاجتوں کو پورا کرنے کی، کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا. کس دن؟ قیامت کے دن، جس میں سب سے پہلی کیا ہوگی؟ جنت. اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ تو یہ کب ہوگا؟ جب دنیا میں آپ نے کسی مومن بھائی کی حاجت کو پورا کیا. تو اگر یہ مومن بھائی تو دنیا میں موجود ہے، وہ آپ کو دکھائی بھی دے رہا، اس کی ضرورتیں بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو کہ کیا ضرورت ہے کیا نہیں، اور جو اس دنیا سے چلے گئے جو لوگ، ان کی حاجتوں کو اگر آپ نے پورا کیا، ان کی طرح تصور ہوگا تو حاجتوں کو پورا کریں گی نا. ان کی حاجت کو پورا کریں تو اس کا کیا ثواب ملے گا؟ اس کے لیے ایک چیز سن لیجئے وہاں کی بھی. جب یہ آ گئی ایسی کہ درود پڑھا تو اس کو ثواب مل گیا، یہ فائدہ ہوا، تو ہم نے کہا چلیے ایک چیز اور بھی بتا دیجیے آپ کو اس حوالے سے، شاید آپ کے دل میں شوق پیدا ہو. ہر نماز کے بعد کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پڑھ کے محرومین کو بخشا جائے، پھر وہ دعا ہے وہ جو پڑھی جائے، تو اس کی وہ نہیں پتہ اصل میں کہ اس کا فائدہ کتنا ہے. ہمیں فائدہ جو ہے، ظاہری فائدہ جو سر دست ہمیں نظر آ رہا، اس فائدے کی طرف ہم لپکتے دوڑتے ہیں. جو ہمیں فائدہ غیب کی صورت میں بتایا گیا اس پہ دل ہمارا زیادہ راغب نہیں ہوتا، زیادہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا، جوش نہیں پیدا ہوتا. نہ دکھائی دینے والی چیز کا اگر جوش پیدا ہو تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. بہرحال اس کے متعلق سن لیجیے. ایک کتاب ہے آیت اللہ دست غیب کی، اس میں سے ایک واقعہ میں نے ایک بات نکالی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں آیت الکرسی پڑھے، سنیے گا ذرا، اگر کوئی شخص قبرستان میں آیت الکرسی پڑھے اور اس کا ثواب تمام مرحومین کو بخش دے، تو اس مشرق سے مغرب تک جتنے بھی مومن و مومنات کی کسی کی قبر ایسی نہیں رہے گی جس میں اس نور داخل نہ ہو. کوئی بھی قبر مومن جس میں نور داخل نہ ہو. تو یہ کیا ہوا؟ اس کے آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب جو ہے مشرق سے مغرب تک کوئی بھی قبر ایسی نہیں مومن و مومنات کی ہوگی جس میں یہ نور داخل نہ ہو. تو پھر تو یہ تو ان کو ثواب مل گیا. اب پڑھنے والے کو کیا ملا یہ بھی سن لیجیے تاکہ آپ کو شوق ہو، آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ کے پاس کمی تو ہے نہیں، آپ نے اس کے بندوں کو فائدہ پہنچایا، وہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گا. کیا فائدہ پہنچائے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ فلاں، پھر اس کو جب پہنچ جاتا تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کا ہدیہ ہے جو اس نے تمہیں بھیجا. تو اس کے لیے آیت الکرسی کے جتنے الفاظ ہیں 175، اس الفاظ کے بدلے میں پروردگار ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو قیامت تک تسبیح کرتا پروردگار کا، اس کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں دیتا قیامت تک. ہے کوئی ایسا آپ کے پاس کام جو قیامت تک آپ کو فائدہ پہنچاتا رہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے کہ آپ سرمایہ کاری کر رہی ہیں. پچھلی دفعہ پہ ہم نے بتایا تھا کہ نیکیاں سرمایہ کاری ہے جو آپ کر رہی ہیں. کہاں ہوگی دنیا میں سرمایہ کاری؟ آنکھ بند ہوئی ختم. اس کے کہاں ہوگا؟ کہ ہمیشہ باقی رہنے، ہمیشہ باقی رہے گا. یہ سرمایہ ہمیشہ آپ تک پہنچتا رہے گا جو سرمایہ کاری آپ نے کی. یہ تو ہو گئی دو ایک چیزیں جو آپ کو بتائی میں نے. آیت الکرسی ایسے میں پڑھا کیجیے، بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا. ہر نماز کے بعد کہا جاتا ہے آیت الکرسی پڑھیے، تو پھر کیسا ہوگا؟ کہنا ایسا ہوگا کہ اس کے جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوگی بس، اور کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. اتنا فائدہ ہے. وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. کہ کیا ہوتا ہے آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب؟ بہت سارے لوگ، ایک واقعہ ملتا ہے کتاب کے اندر کہ ایک بندہ تھا جو آیت الکرسی پڑھنے کا بہت زیادہ عادی تھا. جیسے آپ گھر سے نکلنے لگی، آپ نے آیت الکرسی پڑھا، رات کو سونے لگی، اس کا بھی حکم ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے. آپ کو یہ کہ یہاں ذاکری کی کلاس ہو رہی ہے، آپ آیت الکرسی پڑھا دیں. یہ آپ کے ذریعے سے لوگوں تک جائے گی تاکہ لوگ بھی پڑھیں، لوگوں کو فائدہ ہو. آپ ذاکری کیجئے گا لوگوں کو فائدے کے لیے، دینی بات بتانے کے لیے. اور کس لیے کیا جا رہا ہے؟ بات سے تو سب پتہ ہے، باقی چیزیں سب پتہ ہے لوگوں کو. اگر سوتے میں سے جگا کے آپ کسی سے پوچھیے گا کہ بتاؤ 18 سال کڑیال جوان برچی کون، تو فوراً بتا دے گا حضرت علی اکبر. اتنی بار آپ نے سنا ہے کہ انہیں پتہ ہے. تو اور بھی تو چیزیں بتائی جو وہی لوگ بتا کے گئے ہیں. تو اس حوالے سے کہ مجلس برپا کرنے کے حوالے سے، مجلس نام پہ، محرم کے نام پہ، امام حسین اسلام کے نام پہ زیادہ سے زیادہ لوگ سامعین آتے ہیں، بیویاں زیادہ نکلتی ہیں، زیادہ موقع ملتا ہے کہ ان کے کان تک کوئی اچھی بات پہنچائی جائے جو ان لوگوں نے بتائی ہے. تو ایک واقعہ ملتا ہے
ایک شخص آیت الکرسی پڑھنے کا بہت زیادہ وہ عقیدہ تھا، اس کو بہت عقیدہ تھا اس کو. آپ بھی عقیدہ بنا لی، گھر سے کوئی باہر جانے لگے، بھائی جانے لگے، شوہر جانے لگے، کوئی اور جانے لگے، دیکھو بسم اللہ آیت الکرسی پڑھ کے جانا، بسم اللہ آیت الکرسی پڑھ کے جانا گھر سے. ماحول دیکھیے کیسا، آج کل کا ماحول کیسا ہے. اس کو اس کا عقیدہ دیکھیے کیسا تھا. اس کی دکان تھی، وہ روزانہ دکان بند کرتا تھا، بند کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا تھا، تالوں پہ پھونک دیتا تھا، پھونک کے گھر آ جاتا تھا. آگے گھر آ گیا، سو گیا آرام کے ساتھ کہ اب میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. ایک دن کیا ہوا کہ ایسے ہی وہ گھر آیا تو رات کو جب سونے لگا تو خیال ہے یا اللہ آج تو میں پڑھ کے آئی نہیں، تالے پہ پھونک کے نہیں، اب کیا کریں. گھبرا گیا وہ، اس نے وہ لیٹے لیٹے آیت الکرسی پڑھا، وہیں سے پھونک دیا اس نے، سو گیا آرام کے ساتھ. صبح جب پہنچا تو دیکھا دکان کھلی ہوئی ہے، تالا کھلا، دکان کھلی، گھبرا گیا یہ کیا ہوا. اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور بہت سارا سامان کسی کپڑے میں باندھ کے وہ بیٹھا ہوا سر پکڑ کے. کہا تو کون؟ کہا کہ چھوڑو کون، اب کیا بتائیں گے کون، ہم نے تمہارا کوئی سامان نہیں لیا. کہ یہ کیا ہے؟ کہ ہم نے سب سامان جمع کیا تھا اور جمع کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ نکلیں، اب جدھر جاتے تھے دروازے کی طرف ادھر دیوار ہوتی تھی، ادھر گئے تو وہاں بھی دیوار، کہیں ہمیں دروازہ ہی نہیں ملا، یہاں تک کہ ہم بیٹھے رہ گئے. کہنے ہمیں کہیں دروازہ ملے ہی نہیں، ہم بیٹھے رہ گئے. تم دیکھ لو سارا سامان تمہارا موجود، ہم نے کچھ بھی نہیں لیا، جو کچھ لیا تھا سب اسی میں ہے. اب تمہاری مرضی، جی چاہے ہمیں سزا دو، جی چاہے معاف کر دو. یہ واقعہ یہاں پہ ختم ہو گیا. جی چاہے سزا جو خیر چھوڑ دیا ہفتے کہ جانے دو، آگے بڑھ گئی بات. تو بتا رہے کہ دیکھیے یہ جو اس حوالے سے ایک بات ایسی نکل گئی، ورنہ کہاں بیچ میں بات نکلتی کہ ہم آپ کو آیت الکرسی کا ثواب بتائیں یا اور کسی کا بتائیں. تو یہ اس کا بہت ثواب ہے، بتائیے گا. ماحول بہت خراب ہو رہا ہے، زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا، پریشانیاں بڑھتی جا رہی. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے تم پر جو مصیبتیں نازل ہوتی تمہارے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہے، جبکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. سب ہمارے کیے کرائے کا نتیجہ جو ہو رہا. بہرحال پریشانی تو آ رہی ہے، علاج بھی بتایا. تو یہ ساری دعائیں ہیں، ساری چیزیں خود بھی پڑھیے، ان کو بتائیے، ان سے کہیے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے سب پڑھیں، آگے بات جائے. چھٹے امام کا بھی قول ہے، جب کسی نے تعزیت کے سلسلے میں پوچھا تو آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر تیری یہ میت نے تجھے اللہ سے قریب کیا، گناہوں سے دور کر دیا تو یہ تیرے لیے مصیبت نہیں راحت ہے. اگر تجھے اللہ سے قریب نہیں کیا اور گناہوں سے دور نہیں کیا تو میت سے بدتر مصیبت ہے. چھٹے امام پہ میت سے بدتر ہے مصیبت. تعزیت پہ کسی نے جب چھٹے امام سے پوچھا تو یہ کہا تھا. کہاں میت کے بعد کاندھا دینے کے بعد قریب نہیں ہوتے اللہ کے. معاشرہ تو زبان دراز بھی ہو گیا. معاشرہ ایسا ہوگا کہ ہم کاندھا دینے کے بعد میت کو قبر میں اتارنے کے بعد کتنے لوگ واپس پلٹ کے آتے ہیں جو ہوتے کہ یا اللہ نماز پڑھنے لگے پابندی سے. ماموں کا انتقال ہو گیا تھا، دفنانے گئے تھے، اب نماز پڑھنے لگا. کوئی نہیں، والدہ کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، کتنوں کا انتقال ہو جائے. بہت سارے لوگ تو مسجد کے قریب ہی رہتے ہیں اور صبح شام یہاں پہ رہتے ہیں اور کندھا دیا کرتے ہیں. جو قریب جائے گی تو پتہ جائے. اتنے عادی بنا دیا ہمیں، گناہوں کا اتنا عادی بنا دیا گیا ہے کہ جس کو زبان درازی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ویسے ہم تو محمد آل محمد کے ماننے والے ہیں. محمد آل محمد کے ماننے والا جو جی چاہے کرے. تو پھر جتنے مراجع عظام میں سب کو جو جی چاہے کرنا چاہیے تھا. ہاں تو مطلب کیا وہ لوگوں کو گناہ، ان کو تو بہت زیادہ علم ہے نا، تو ان کو اتنا علم ہو گیا کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، محمد آل محمد بخشش کا. ابھی اس پہ کچھ بات بتائیں گے. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ دماغ میں ڈال دی گئی. ہم تو شیعہ ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم جو شیعہ کا جو جی چاہے کرے. یعنی وہ لوگ بقول کسی عالم کے وہ کہہ رہے کہ کیا مولا مشکل کشا اس لیے آئے تھے کہ میں آ گیا ہوں، تم نے مجھے مان لیا، اب جو جی چاہے گناہ کرو. جیسے گیٹ کیپر اپنے جاننے والوں کو ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا تو کہا آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ بغیر ٹکٹ کے. تو مولا علی یہ والا کام کرے گا. تو امیر المومنین امام المتقین کیوں رکھا گیا؟ متقیوں کو امام نام کیوں رکھا گیا؟ یہ ایک پوری سازش ہے. پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے سے، جب تک نہیں کھل رہا تب تک یہ سن لیجئے، شاید اس پہ سنانے کا موقع ہے. پانچویں امام چھٹے امام نے بہت زیادہ کردار سازی کی تھی کہ وہ لوگوں نے، دشمنوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو محمد آل محمد کے قریب سے، ان کی قربت سے تو نہیں روک سکتے، ان کے در سے تو نہیں ہٹا سکتے. پھر کیا کیا ہے کہ انہیں گناہگار بنا دو. گناہگار بنا دو، خود ہی دور ہو جائیں گے.
متقی پرہیزگار نہیں، مومن. اب سوال کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، مومن تو ہو گیا. اب درجات جیسے ایسے بڑھتا چلا جائے، مومن تو ہو گیا، علی ولی اللہ مومن ہو گیا. یہاں تک تو وہ آ گیا کسی حوالے سے بھی، اللہ نے اسے توفیق دی ماں باپ کی طرف سے، کسی کی طرف سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہاں تک آ گیا، مومن ہو گیا. اب اس کے بعد درجات ہیں تقوی اور پرہیزگاری کے. اگر یہ پرہیزگاری اور تقوی کے اوپر لیا جائے تو پھر تو ہم لوگوں کی کسی کی بھی کوئی مدد کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی ہم میں سے بچا ہی نہیں جو گناہ گار نہیں ہے. سارے لوگ آ جائیں. جی ہاں، کہ تو یہ 1400 سال سے بتایا جا رہا ہے. کس نے پوچھا؟ آپ خود پوچھ رہی ہیں، کسی نے آپ سے پوچھوایا؟ یہ کسی نے پوچھا تھا. آپ گریا کیوں کرتے ہیں، آپ روتے کیوں؟ حضرت یوسف زندہ تھے، حضرت یعقوب گریا کیوں کر رہے تھے؟ قرآن نے مذمت کیوں نہیں کی؟ قرآن بھی لکھا ہوا، کیسے کہہ رہے؟ قرآن سے جواب دیجئے نا آپ. حضرت یوسف زندہ تھے کہ نہیں زندہ تھے؟ اور حضرت یعقوب روتے روتے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اتنا زیادہ روئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ نہیں کہا، صبر عظیم کہا ہے کر کے نام لیا. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ کہو قرآن پڑھ لو، رٹو مت عربی میں لفظوں کے دہرانے کے علاوہ اس کے معنی مطالب پر پڑھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا. ہاں، نہ ماننے والے تو رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے نہیں مانتے تھے. چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کہاں مانا انہوں نے؟ نہیں مانا نا انہوں نے، اس وقت بھی نہیں مانا انہوں نے. رسول اللہ نے کتنے معجزات دکھائے، نہیں مانا. کنکریاں ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا کرتی تھی، نہیں مانا انہوں نے. کیا چیز مانی انہوں نے؟ معراج پہ گئے، واپس آئے، کنڈی ہلتی رہی تھی، کہا کہ نہیں گئے تھے، خواب دیکھ رہا تھا، وہ خواب میں گئے تھے. تو اس طرح کے بات تو نہ ماننے والے مانتے رہے. 1400 سال سے یہی ہوتا چلا آیا. متقی پرہیزگار علماء، انبیاءوں کو ایک دن میں 70 انبیاء قتل کیے جاتے تھے. سب ہو رہا تھا. حضرت یحییٰ جیسے پیغمبر کہ جو گریا، اتنا گریا، خوف خدا رکھتے، اتنا گریا کرتے کہ ماں جو یہاں کے اوپر روئی کا پہاڑ رکھا کرتی تھی، یہاں پہ زخم آ گئے تھے، ان کو قتل کر دیا. فحاشہ عورت کے کہنے پہ قتل کرا کے بادشاہ کے سامنے ان کا سر پیش کر دیا. تو نہ ماننے والی کو بات کو چھوڑ دو کہ مانے جا رہا ہے کہ نہیں مانا جا رہا ہے. آج درس اسی پہ کیوں نہ ختم ہو جائے؟ تو اس کے اوپر اگر جاؤ گی کہ فلاں نہیں مانو کو، تو نہ مانو، تمہاری مرضی، نہ مانو. تم بہت سارا کام کرتے ہو، ہم نہیں مانتے، ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے تو تمہاری اپنی مرضی. ایک دن تو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب قیامت آئے گی تو کوئی دن کتنا، قرآن پھر پڑھ لو، اس میں بھی یہی لکھا. تم نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ لیا. دیکھو تم ایسا کرو کہ ایمان لے آؤ اور اچھا کام کرو کہ قیامت کے دن اللہ تم کو بہترین تمہارا حساب کر دے گا، تمہارے اندر فیصلہ. اللہ فیصلہ کرنے کو تیار ہے، قرآن کے اندر لکھا ہوا. تو سوال ہی پر اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہو، خود فیصلہ کرو گے. مولوی سے فیصلہ کراؤ گے، ماموں سے فیصلہ کراؤ گے. اللہ تو کہہ رہا ہم فیصلہ کر دیں، انتظار کر لو. دیر کتنی باقی؟ کہ آنکھ بند ہوئی، قیامت شروع ہو گئی. جیسے پتہ چلے گا، کہو بتاؤ تمہارا امام کون، کہ فیصلہ ہو جائے گا اسی وقت. اگر موت ہوتی تو موت آ جاتی، لیکن تم کو موت آ گئی. اب موت اس کے بعد نہیں آئے گی. تم کو جتنا بڑا دھچکا تمہیں پہنچے گا، جب قبر میں پہنچے گا، پوچھا گا امام کون، تو پھر کیا فائدہ؟ اور تمہارے پاس اگر موت ہوتی مرنے کے بعد تو ایسی خوشی ہوگی کہ خوشی سے مر جائے آدمی. ایسی خوشی ہوگی کہ امام کو کہ کیا امام کھڑے ہوئے، یہ ہمارے امام تو موجود. ہر چیز کا انکار کریں. بہت آگے تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہو، ہمیشہ کرتے. اگر یہ کام تیزی کے ساتھ نہ کر رہے ہوتے، بھئی اس کا جواب دے کے میں اپنا وہ شروع کرتا ہوں، ورنہ ٹائم نکل جائے گا جو آپ کے لیے لے کے آئیں. اگر یہ نہ کر رہے ہوتے تو آپ خود بتائیے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی دن کتنے ہوئے تھے. رسول اللہ کندھے پہ بٹھال کے گھماتے نہیں رہتے کہ جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہیں، دیکھتے سارا زمانہ دیکھ رہا تھا کہ نہیں دیکھ رہا تھا. بار بار کہا تھا، 1-2 بار کہا تو نہیں تھا، بار بار الگ الگ مجمع میں کہا تھا کہ فاطمہ کو کہا تھا عورتوں جنت کی سردار ہے یہ، علی ان سے بہتر ہے. 1000 بار تو بتائی گئی تھی بات، 1000 بار بات بتائی گئی. اس کے بعد رسول اللہ کے انتقال کو دن ہی کتنے ہوئے تو یہ سارا واقعہ رچ گیا. کتنے دن ہوا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہا جاتا کہ اگر کوئی سچ مچ سو گیا ہوتا تو ہلا دو تو جگ جائے گا، لیکن جو بن کے لیٹا ہو. اچھا، یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ مرحومین کو کیا کیا جائے. اب شروع کرنے جا رہے ہیں گفتگو. صحیفہ کاملہ، چوتھے امام زین العابدین اسلام کی دعاؤں کی کتاب ہے صحیفہ کاملہ. اس میں سے آپ نے اپنے دوستوں کے حق میں ایک دعا کی، اس کا آخری پیراگراف آپ کو سنا رہے ہیں. وہاں سے اصل میں اب شروع کرنے جا رہے ہیں. وہاں سے کیا ہے، دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. اس میں کیا کہا جا رہا ہے
کیا فتح اللہ تو محمد ان کے آل پہ رحمت نازل فرما، ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے، ہمارے جسمانی فراغت کے لمحات کو اپنی نعمت کے شکر میں صرف کر دے۔ تو سنیے گا اور یہ پورا سمجھے گی، یہ بھی ہر بات میں تو ہم یہ کریں، پورا کمپلیٹ بات ہے کہ اس کو ہماری پوری زندگی میں اپلائی کر لیں تو کمپلیٹ بات ہے۔ دیکھیے آخر میں آپ سے متعلق گفتگو، آپ سے متعلق اگر کہا جائے کہ ہر مومن سے متعلق، لیکن آپ خصوصی طور پہ آئی ہیں اس لیے آپ سے متعلق ہے۔ کہا جا رہا کہ اے اللہ تو محمد ان کے آل پہ رحمت نازل فرما، ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے، ہماری جسمانی فراغت کے لمحات کو اپنی نعمت کو شکر میں صرف کر دے، ہماری زبان کی گویائی کو اپنی کیا کرے، ہماری اپنی نعمت کے شکر میں ہماری زبان کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف کے لیے وقف کر دے، ہماری زبان کی گویائی کو اپنی احسان کی توصیف کے لیے وقف کر دے۔ اے اللہ تو محمد ان کے آل پہ رحمت نازل۔ اب کیا کریں، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے، تیری طرف راستہ بتانے والے، اپنے خاص الخاص مقربین میں قرار دے، اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ آپ سے کہا جا رہا، ہم سے کہا جا رہا، اب ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھتے پڑھتے آخر میں جب پہنچے تو کیا کہا جا رہا ہے، اے اللہ تو محمد ان کے آل پہ رحمت ہے، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے، تیری طرف راستہ بتانے والے، اپنے خاص الخاص مقربین میں قرار دے، اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یعنی کہ سب سے زیادہ خاص الخاص مقربین میں کون لوگ ہیں؟ جو تیری طرف دعوت دیتے، تیری طرف راستہ بتاتے، وہ لوگ خاص الخاص۔ یعنی اس سے یہ بات نہیں نکل رہی، یہی تو نکل رہی کہ خاص الخاص کون لوگ ہیں؟ جو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، دین کی طرف جو دعوت دیتے ہیں وہ خاص الخاص مقربین ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ تو دعا کیجئے، پڑھا کیجئے اس کو، دعا کیا کیجئے کہ ہم لوگوں کو واقعی اس قابل بنا دے کہ ہم مقربین میں شمار ہوں اور اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف اللہ کے قریب کیا چیز کرے گے؟ کیا گناہ اللہ کے قریب کرے گا؟ نافرمانی اللہ کے قریب کرے؟ یعنی آپ اچھائی کی دعوت دیجیے گا، برائی سے روکیے گا۔ چلیے اب بات بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت بیان کرتے ہیں جو بعض کتابوں میں موجود ہے۔ کیا روایت بیان کرتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ چوتھے امام نے اپنے ایک صحابی سے 2-4 سوال پوچھے، اس میں سے ایک آخری سوال جو ہم آپ سے کو بتاتے ہیں۔ بہت سارے سوال پوچھے تو اس میں ایک یہ پوچھا کہ 2 آدمی ہیں، ایک کافر کی قید میں ہے، ایک ناصبی کی قید میں ہے کہ جو اسے گناہ کی طرف رغبت دلائے اور عقیدہ اس کا خراب کرے اور اس کو بگاڑ دے، تم کس کو چھوڑواؤ گے؟ تم سے اگر کہا جائے کہ کسی کو رہائی دلواؤ تو تم کس کو رہائی دلواؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ مولا آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ مجھے صحیح بات یاد ہو جائے، میں صحیح بات کروں۔ مولا نے اس کے حق میں دعا کی کہ پروردگار تمہیں صحیح چیز کی توفیق دے۔ پھر اس نے کہا کہ مولا میں اس مومن کو رہائی دلواؤں گا جو اس ناسبی کے ہاتھ میں ہے کہ جو اسے گمراہ کر رہا ہے، اس کو گناہ کی طرف لگا رہا ہے، نیکی سے ہٹا رہا ہے، اس کا عقیدہ خراب کر رہا ہے، میں اس کو رہائی دلواؤں گا۔ اس کی وجوہات ہے، وجہ یہ ہے کہ جو کافر کی قید میں ہے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کی مدت پوری کرے گا اور مر جائے گا، یا اگر اس نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا تو شہید مرا پھر بھی وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس کا عقیدہ بگڑ گیا، اگر یہ گناہ گار ہو گیا تو یہ نقصان اٹھائے گا مرنے کے بعد۔ تو مولا نے اس کی بڑی تعریف کی کہ تیرے باپ نے تیری بڑی اچھی تربیت کی، بڑی اچھی پرورش کی، اس کے مولا نے تعریف کی۔ اب سوال پیدا ہو کر کہ آپ کو یہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ آپ کو تو سنایا جا رہا ہے اسی لیے سنایا جا رہا ہے، آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ لوگوں کی تربیت کرنی کہ انہیں گناہوں سے اور عقیدے کی خرابی سے بچایا جائے۔ یہ کام ہے ہمارا کہ ہر دور میں کام، ہر مجلس کا کام بدلتا رہتا ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس کا پیٹرن دوسرا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا چیز بتائی جائے۔ اگر صحیح معنوں میں پیٹرن دوسرا ہوتا کہ ایصال ثواب میں کیا بات بتائی جائے تو ہمارے یہاں تو ایصال ثواب کی مجلس سال بھر ہوتی رہتی، ہر آدمی جو موت کے سلسلے میں، قبر کے سلسلے میں PhD کر چکا ہوتا اب تک، اتنی اس کو معلومات ہوتی۔ ہر چیز کا الگ ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ چوتھے امام کیا کرے؟ اس کو دعائیں دے رہے ہیں باقاعدہ کہ تمہارے باپ نے تمہاری بڑی اچھی تربیت کی ہے اور تمہیں جزائے خیر دے وغیرہ وغیرہ دعا کی امام نے۔ یہ ہو گئی کس چیز کے سلسلے میں؟ گناہوں سے روکنے کے سلسلے میں۔ آپ سے جتنی باتیں ہماری پچھلی دفعہ ہوتی وہ اب جو ہو رہی ہے یہ بھی صرف اسی سلسلے میں، کیونکہ سارا سب کچھ صحیح ہو اور گناہ گار ہو، آدمی صرف گناہ کرتا رہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ
آپ کے پاس ایک شخص آیا, ایک عورت آئی. اچھا دیکھیے, ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے حضرت زہرا کی ایک عورت آئی تو اس پہ ایک بات اور یاد آ رہی ہے, آپ کو بتا دیں. بعض دفعہ عورتیں آتی تھی, کہتی ہیں ہماری والدہ بہت بوڑھی ہیں, وہ آ نہیں سکتی اور وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتی, تو ایسا کیجئے کہ کچھ سوالات ہیں ان کا جواب دے دیے. تو اس نے 2-4 سوال پوچھا اور پوچھنے کے بعد پھر چپ ہو گئی. کہا چپ کیوں ہو گئی, پوچھو. کہ نہیں بیوی ہو سکتا کہ آپ کو زحمت ہو. کیا زحمت کیوں ہوگی؟ اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ یہ بوجھ ہے, اس کو تم کو 1 لاکھ دینار درہم دیے جائیں گے, لے جا کے چھت کے اوپر لے جا کے رکھ کے آؤ, تو کیا اسے زحمت ہوگی؟ اس نے کہا نہیں, کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان بھر کے ہمیں جواہرات دے رہا ہے, تو ہمیں تو زحمت تم پوچھتی جاؤ, بتاتے جائیں گے. تو حضرت زہرا کے حوالے سے بتائی جاتی ہے بات. یہ علم پھیلا رہے ہیں. جب علم پھیلانے کے اتنی وہ ہے تو ان کو بھی علم پھیلانا چاہیے, پھیلا رہی. حضرت زینب کے بارے میں ہے کہ درس قرآن ان کیا ہوا کرتا تھا. کبھی حضرت علی آتے تو کہتے ہیں آج آپ درس دیے بابا جان. ہمارے یہاں درس, گھروں میں کہیں درس قرآن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. عام مسجدوں میں نہیں ہو رہا ہوتا, گھر میں کہاں ہوگا؟ کوئی شوقی نہیں. قرآن کا معنی مطالب کے ساتھ قرآن پڑھتی ہے؟ نہیں پڑھتی. کچھ پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا؟ نہیں پتہ. سورہ فرقان چھوٹی سی ایک آیت ہے, سورہ قمر چھوٹی سی آیت ہے, ایک پیراگراف کے بعد 4 مقام پہ ایک ہی بات لکھی, ہم نے یہ کتاب تمہارے لیے آسان کر دیا, ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ جیسے پکار کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے یہ کتاب تمہارے لیے آسان کر دی, ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ جو پتہ چلا قرآن سے نصیحت حاصل ہوگی. کون سی نصیحت حاصل کی؟ نہیں. بہرحال چلیے, تو بہرحال ایک عورت تھی, وہ آئی حضرت زہرا کے پاس. 1 سے 2 واقعہ بیچ میں آ گیا. حضرت زہرا کے پاس آئی, کہنے میرا شوہر یہ پوچھتا ہے کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں. میرا شوہر پوچھا, تو آپ نے فرمایا ہمارے شیعہ جنت کے بہترین افراد میں سے ہیں, جو ہمارے امر و نہی پہ عمل کرتے ہیں. جس کام سے ہم نے منع کیا اس سے رکتے ہیں, جس کام کا حکم دیا اسے انجام دیتے ہیں. ہمارے دوستوں کے دوست ہیں, ہمارے دشمن کے دشمن, یہ ہمارے شیعہ ہیں. جو بیوی گئی, بیوی جا کے اپنے شوہر کو بتائی. شوہر نے سنا تو رونے پیٹنے لگا, چیخنے چلانے لگا, بہت بے چین ہوا, بہت بےتاب ہوا. تو وہ اسے دیکھا نہیں گیا, وہ پھر واپس آئی. واپس آ کے کہنے لگی بیوی ہمارا شوہر تو بہت پریشان ہو رہا کہ اگر ہم ان کے شیعہ نہیں تو ہم تو برباد ہو گئے. کہ جیسا اس نے سوچا ویسا نہیں. ہمارا شیعہ ہمارے امر نہیں کہ اتباع کرتا ہے, پیروی کرتا ہے, امر نہیں کہ جس کام سے منع کیا اس سے رکتا ہے, جس کام کو حکم دیا. بار بار اس کو جملے کو دہرا رہے ہیں. جس کام کا ہم نے حکم دیا اسے انجام دیتا ہے, جس کام سے روکا اس سے رکتا ہے. ہمارے دوستوں کے دوست, ہمارے دشمن. اگر ایسا نہیں ہے, یعنی کہ توڑا ہے توڑا نہیں, امر نہیں کی پرواہ نہیں کرتا, دوستوں کے دوست دشمن, تو کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی بھگتے گا, دنیا میں بھی بھگتے گا, قبر میں بھی بھگتے گا, برزخ میں یعنی بھگتے گا, میدان قیامت میں بھگتے گا. اس کے بعد کیا ہوگا, جہنم کے اول طبقے میں ڈالا جائے گا. پھر ہماری شفاعت ملے گی, وہ جنت میں جائے گا. پھر ہماری شفاعت ملے گی, وہ جنت میں جائے گا. یہ کیوں بتایا؟ بہار الانوار پند تاریخ کی کسی جلد کے اندر موجود یہ واقعہ دیکھ لیجیے گا. کیوں بتایا جا رہا ہے, کیوں کہہ رہی وہ؟ تو رحم کرنے والی ہے نا, رحمت اللہ عالمین کی بیٹی ہے نا, سب کچھ ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں ماننے والا جو جی چاہے کرو. نہیں, ایسا تو نہیں کہہ رہی, منع کر رہی. اس کے بعد یہ بھی بتا رہی کہ یہ بھی ہوگا, کہ تمہیں سزا ملے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی مومن کو نقصان پہنچائیں, کہ اپنے کسی مومن بھائی کی غیبت کریں, آپ کسی مومن بھائی سے حسد کریں, اس کو نقصان پہنچائیں اور سب کچھ کریں, اور آپ کہیے کہ مجھے کوئی سزا ملنی نہیں چاہیے. تو بھئی اس نے کس بات کی سزا آپ کے ہاتھوں بھگت رہا؟ وہ آپ کو تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے. آپ کو سمجھائے گا کہ آپ جو جی چاہے کیجئے. 2 ہو گئی, چوتھے امام سے ہو گئی حضرت زہرا. اب حضرت علی سے بھی سن لیجئے. کوئی اچھی بات میں بتا دی, تو یہ ان کی باتیں بتا رہے اچھی بات نہیں ہے. اور کون سی اچھی بات ہے کہ ہم آپ کو بتائیں, کوئی آدمی آپ کو بتائے ادھر مت جانا, ادھر سب سارے جو ہیں پانی بھرا ہوا ہے اور سارے ڈھکنے جو ہیں غائب ہیں, گٹر کھلا ہوا, اس میں کوئی نہ کوئی گر جائے گا. تو ہم نے اچھی بات بتائی کہ بری بات بتائی؟ آپ کو بچایا نا. جیسے مولا مجھے, جس نے تمہیں ڈرایا اس نے تمہیں خوشخبری دی. یعنی ڈرایا تو رک گئے تم, تو خوشخبری دی, تم نے بچا لیا تم کو. یہ سب ڈرا رہے, نہج البلاغہ پورا بھرا ہوا. مولا کے پاس آگے جب کوئی آدمی پوچھتا کہ مولا مجھے نصیحت کیجیے, تو اتنی بڑی نصیحت جو بتائی اس میں کیا کرے؟ عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں ان لوگوں میں مت ہونا. یعنی کہہ رہے ہیں عمل کرو. سورہ عصر کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان لے آؤ اور اچھے کام کرو. خالی یہ نہیں کہہ رہے ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ اچھے کام کرو. ورنہ اوپر کیا کہا؟ عصر کی قسم.
تمام انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے. کن لوگوں کے؟ جو ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کریں. خالی ایمان لانے کی گفتگو نہیں ہو رہی جو کہا جا رہا ہے خالی ایمان لے آئے. بہرحال آگے بڑھتے. پھر ایک مولا مشکل پوچھا کہ سن لیجئے، اچھی بھی ہے، آپ کو مزہ بھی آئے گا. کہتے ہیں خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہماری فضیلتوں کو سمجھ لے. الحمدللہ ہم لوگوں نے مولا کی فضیلت کو سمجھا ہوا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کتنا سمجھا ہوا. آگے بات بڑھے گی تو پتہ چلے گا کتنا سمجھا ہوا. خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہماری فضیلتوں کو سمجھ لے، اللہ کا تقرب ہمارے ذریعے حاصل کرے. ہم نے تو آپ ہی کو اللہ بھی مان لیا، تقرب بھی حاصل کرے. ایسا تقرب حاصل کیا کہ وہیں پہ آگے رک گئے. اللہ کا تقرب ہمارے ذریعے حاصل کرے اور ہم سے خالص محبت رکھے. اوپر کہہ رہے خوش نصیب ہے جو ہمارا، اب پھر کہہ رہے ہم سے خالص محبت. اب خالص محبت کیا ہے؟ خالص محبت کی نشانی کیا ہے؟ خالص محبت کی نشانی خود ہی بتا رہے ہیں. ہم آپ کیا بتائیں گے؟ ہم آپ تو اپنے اپنے طور پہ بتائیں گے. آپ کچھ بتائیے، وہ کچھ بتائیں گے، وہ کچھ ہم کچھ بتائیں. اب ان سے وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم سے خالص محبت رکھے اور ہم نے جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرے. دیکھیے خالص محبت ہی آ رہی. جو کچھ ہم نے کہا اس پہ عمل کرے اور جس چیز سے منع کیا اسے ترک کر دے. تو یہ کیا ہوگا؟ پس وہ ہم میں سے ہے. اللہ اکبر. پس وہ ہم میں سے ہے اور دار جاویدانی میں ہمارے ساتھ ہوگا. کیا سمجھے؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا اور سب سمجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم سے خالص محبت، ہم سے سچی محبت کرے، ہم سے خالص محبت رکھے. خالص محبت کی نشانی کیا بتا رہے؟ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرے. جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ کہاں کہا ہے؟ جہاں کہا ہے وہ کتابوں میں ہے. کتاب ہم پڑھتے نہیں. وہ ایک عالم آئے تھے، ذہین نجفی صاحب. کون آئے تھے نا؟ کیا بر صغیر کی کیا بات بتائی تھی انہوں نے؟ کیسے بڑے بڑے عالم کے نام بتائے تھے، کتنے عروج کے عالم کے نام بتائے تھے، کیسا بتایا تھا انہوں نے کہ کہاں تک گئے تھے. اور بر صغیر کے لوگ جو آئے ہیں لکھنؤ سے، ان سے ذرا پوچھے کہ ذرا دو چار حدیثیں، دو چار باتیں ائمہ طاہرین کی سنائیے، تو ان کو کچھ نہیں پتا، وہ کچھ نہیں جانتے. اور وہ اتنے تھے. کس نے کام کیا جو ہمیں علم سے دور رکھا؟ علم سے دور ہمیں کس نے رکھا؟ آپ خود بتائیے، ایمان سے بتائیے. یہ کلاس ریکارڈنگ ہو رہی، جائے جا نہ جائے نہ جائے، کچھ بات ویسی ہو جائے. آپ ایمان سے بتائیے کیا 12 مہینے میں 12 پیج پڑھنے کا بھی ایوریج ہے؟ معصومین کی کتاب جو ان کے اخبار ہیں، ان کے واقعات ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کی سب کچھ پڑھنے کے 12 مہینے میں، ایک سال میں 12 پورے مہینے میں ایک پیج، یعنی 12 مہینے میں 12 پیج کا بھی ایوریج نہیں ہے. ہم لوگوں بھی علم سے اتنا دور ہیں. وہ علم کے شہر ہے، علی اس کے دروازے ہیں. چوتھے امام کہتے ہیں کہ اگر تم کو علم کی فضیلت پتہ چل جائے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اگر تم کو علم کی فضیلت پتہ چل جائے تو گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دو، اپنے جگر تک کا خون بہا دو. کتنی غضب کی اہمیت بتا رہے ہیں علم کی. یہ ہمیں کیا ہو گیا جو ہم علم سے اتنا دور ہو گئے؟ ہمارے گھر میں کتابیں نہیں ہیں. گھر میں ہمارے جو ہے کتب خانہ کتابیں ہونی چاہیے. ہم چھوڑ کے مر جائیں تو کیا ہو گیا؟ ہمارے پیچھے ہمارے اولاد کے کام آئے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ایسے وقت آ رہے ہیں چھٹے امام کے قول کے مطابق کہ کتابوں کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی جس سے انس حاصل ہو. یعنی کتابیں ملیں گی، قرآن ہوگا، تفسیر ہوگی، کتابیں ہوں گی، ائمہ طاہرین کی سب اقوال کی کتاب ہوگی. وہ بتا کے گئے تھے میزان حکمت. اس کے علاوہ نہ جانے کتنی کتاب ہے، 8 جلدوں پہ ہے، یہاں پہ موجود ہے، ایک سے ایک اس کے اندر حدیثیں موجود ہے، سبجیکٹ وائز حدیثیں موجود ہے. آپ کو 2-4 کتابوں کے نام ہم نے بتایا تھا، آپ جا کے آگے بتائیے، کہیے، فورس کے ساتھ کہیے، ایسی گفتگو کیجئے کہ لوگوں کے اوپر اثر ہو. یہ کافی دنوں تک کام ہو گئے، بڑی موٹی تہ چڑھی ہوئی ہے، بہت زیادہ پتھر ہتھوڑا چلانے کے بعد تب جا کے ٹوٹے گی. اتنا دور ہو گئے. اخبار ہم پڑھ لیں گے، رسالہ ہم پڑھ لیں گے، گھنٹوں ٹی وی ہم دیکھ لیں گے، سب کام کریں، کتاب نہیں پڑھیں گے. کون سی کتاب کریں؟ ان کے اخبار، نورانی کلام ہے ان کے. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کہ آپ کو حدیثیں یاد رہے تو کوئی معمولی بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں معمولی، سمجھنے دیجیے، لوگوں کو سمجھنے دیجیے. آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم نے جسے منع کیا وہ ترک کیا. تو یہ کیا چیز ہو رہی؟ یہ ہو رہی کہہ رہے ہم سے سچی محبت کرتا ہو. محبت اہل بیت کے سارے 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام. جو شخص ایمان لے آئے وہ اچھے اچھے کام کرے. عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے. جیسے کہ ایک صاحب مسجد میں
مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے, ایک پوچھی ایسی کوئی کہنے یہ سورہ تو ایسے ہی جیسے لاؤڈ اسپیکر لگا کے پروردگار پورے زمانے سے کہہ رہا کہ عصر کی ختم, تمام انسانیت خسارے میں, سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لے آؤ اچھے اچھے کام کرے, ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے. تو مولا بھی ایک جگہ پہ کہتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو ایمان کو عمل سے جدا سمجھتا ہے. ملعون کہا ہے اس کو, ایمان کو عمل سے, جو ایمان لیا تو عمل بھی تو کرو, عمل نہیں کیا یار. تو بہرحال آگے 8ویں امام کیا فرماتے ہیں, سب میں ساری چیزیں ویسے ہی لے کے آیا ہوں. تو آپ کیا کہتے ہیں, محبت اہل بیت کے سہارے کہیں عمل صالح اور عبادت میں کوشش کو چھوڑ نہ دینا. سنیے پھر سے, محبت اہل بیت کے سہارے کہیں عمل اور عبادت میں کوشش کو چھوڑ نہ دینا. عبادت میں کوشش کو چھوڑ نہ دینا یعنی کہ مومن کی عبادت کیسی ہونی چاہیے. جب حضرت مسلم کی تلاش ہوئی تھی کہ کیا کہاں ہیں, کہاں چھپے ہوئے ہیں, تو کہا جا کے دیکھو مسجد میں جو سب سے زیادہ دیر تک عبادت کرنے نماز پڑھنے والا ہو وہی ہوگا. حضرت مسلم کے بارے میں یہ نشانی بتائی گئی تھی کہ یہی ہوں گے کہ علی کے ماننے والے کیا کام کرتے ہیں, بہت دیر تک عبادت کرتے ہیں. چوتھے امام کیا کرتے تھے, ہم لوگ ماتم مجلس کرتے ہیں. ماتم مجلس کیا, مولا جو تھے کربلا میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ گئے کربلا, اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں, وہ پڑھ گئے. کربلا والے عبادت کر گئے. آپ کون, ہم کربلا سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اور یہ چوتھے امام کون تھے, اپنے بابا سے محبت کرنے والے نہیں تھے, اپنی آنکھوں کے سامنے سب دیکھ نہیں رہے تھے. تو یہ کیا کرتے, ان کو تو بدرجہ اولا نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی. ہمارا باپ نماز پڑھ گیا, قربانی دے دیا, اب ہمیں پڑھنا ہی نہیں. یہی کہنا, ہمارا باپ نے قربانی دے دی, بھائی نے قربانی دے دی, چچا نے قربانی دے دی, سب نے قربانی دے دی, ہمیں ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرا جو رکھا ہے نا, انبیاؤں کے سلسلے کو جو اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ اپنی حکمت کے ساتھ رکھا. ائمہ تابعین کے سلسلے کو جو رکھا کہ پہلا کون ہوگا, دوسرا کون ہوگا, چوتھا کون ہوگا, وہ حکمت کے ساتھ رکھا. تو چوتھا کس کو رکھا, سید ساجد الدین زین العابدین. پھر عبادتوں کی زینت, گریا تو کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ, بابا کو یاد کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ, عبادت ایسی کر رہے ہیں کہ زین العابدین ان کا لقب پڑ گیا. ان سے زیادہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, ان سے زیادہ رونے والا بھی کوئی نہیں تھا. جس کے اوقات مقرر کیے جاتے ہیں وہ چیز قضا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. مجلس کی قضا کیسے ہوگی, مجلس قضا ہوتی ہی نہیں, کبھی ہوتی ہی نہیں. نماز تو قضا ہو جاتی ہے, اس کا وقت مقرر ہے, اور اذا کبھی قضا نہیں ہوتی. کیوں کہ جب آنکھ بند ہوگی تو اسی وقت جا کے یہ غم جو ہے ختم ہوگا, اس سے پہلے ختم نہیں ہونے والا. تو قضا کہاں ہو رہی ہے, قضا تو وہ چیز ہوتی ہے جو وقت معین کیا جائے. اس کے تو وقت معین ہے ہی نہیں. ایک معمولی غم منانے والوں تمہارے لیے وقت معین ہے. ایک عالم دین تھے, ان کا انتقال ہوا تو ان کے بارے میں ان کے کسی دوست نے خواب میں دیکھا, یا اس میں کہیں ہمیں کان میں ایک بات پڑی تھی کہ جب وہ آئے منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لیے, پوچھا تمہارا پہلا امام کون, دوسرا امام, وہ جب امام حسین اسلام کی باری آئی تو گریا کر شدید گریا کیا, تو وہ خود منکر نکیر بھی گریا کرنے لگا, اور گریا کرنے کے بعد چھوڑ کے چلا گیا. وہ تو وہاں تک جاتا ہے غم. قضا کہاں سے ہو رہا, کہاں سے قضا ہو رہا, کیا بیکار کی باتیں, بیہودہ باتیں نکالی جا رہی, بلا وجہ ٹکراؤ کیا جا رہا ہے, اس کی قضا نہیں ہوتی, اس کی قضا ہوتی ہے. تو چوتھے امام کیوں نہیں قضا کر رہے تھے. ان سب باتوں کو چھوڑو, یہ سب چیزیں شبہات نکالے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کمزور کیا جا رہا ہے. جب علم حاصل کرو گی, قرآن و حدیث پڑھو گی, تو تمہیں پتہ چلے گا ہمیں جو کام حکم دیا وہ ہمیں کرنا ہے, ہمیں ادھر ادھر بہکانے میں بہکنا نہیں. بہت زیادہ چیزیں بہکائی جاتی ہے تو یہ بہکنا نہیں. آپ ذرا 8ویں امام کو سنیے کیا کہہ رہے کہ محبت اہل بیت کے سہارے, محبت اہل بیت کے سہارے, یہ وہی والی بات ہے جو پوچھ رہی. محبت اہل بیت کے سہارے کیا کام کا, عمل صالح اور عبادت میں کوشش کو چھوڑ نہ دینا. انہیں نیک عمل کرتے رہنا اور عبادت میں کوشش کرتے رہو آخری سانس تک. عمل صالح اور عبادت میں کوشش کو چھوڑ نہ دینا, نہ عبادت کے بلبوتے پہ محبت اہل بیت کو ترک کر دینا. کیونکہ اس لیے کہ عبادت و بندگی محبت اہل بیت کے بغیر قبول نہیں ہوگی, محبت اہل بیت عمل صالح کے بغیر قبول نہیں ہوگی. دیکھیے یہاں لگا ہوا, آپ آتی جاتی کتنے دن سے آ رہی, 1 مہینے سے تو آ رہی ہیں نا. آپ نے یہاں آتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آتے, جو بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے, جو فریم لگا ہوتا ہے, پڑھتی نہیں ہے آپ کی کیا لکھا ہوا, اس کو دیکھیے کیا لکھا ہوا. ذہانت, یہ ذہین لوگوں کی نشانی ہے. یہ جدھر سے گزر رہے اس کی نشانیاں دیکھ رہے تھے, کیا لکھا ہوا سیڑھی پہ, کیا لکھا ہوا. 8ویں امام کی روایت یہاں پہ فریم بنا ہوا, اس پہ لگا ہوا, آپ کو پڑھ لینا چاہیے کیا لکھا ہوا.
یہ ذہین لوگوں کی نشانی، یہ ذہانت ہے کہ آدمی ایک ایک چیز کا مشاہدہ کرتا ہے کہ کہاں کیا چیز ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کے سہارے کہیں عمل صالح اور عبادت میں کوشش کو چھوڑ نہ دینا، اور نہ ہی عبادت کے بلبوتے پہ کیا کرنا، محبت اہل بیت کو ترک کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں کرے، دونوں کو ایک ساتھ چاہیے، اسے دونوں چاہیے. پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایسی چیزیں جو آپ لوگ پوچھ رہی ہیں، ایسی چیزیں ائمہ طاہرین کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، لوگ آ کے پوچھتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے. بہت سارے کام کو بتایا نہیں تھا آپ کو، ابھی بیچ میں جو بتا رہے تھے کہ چھٹے امام اور پانچویں امام، چھٹے امام میں بہت زیادہ کردار سازی کی بات کی تھی کہ لوگ یہ کام کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو اہل بیت کے سے دور تو نہیں کیا، ان کے در سے ہٹائے تو نہیں جا سکتا، پھر کیا کیا جائے کہ ان کو گناہ گار بنا دو، ان کے وہ خراب کر دو، خراب کرو ان کو گناہ گار بناؤ، تو جب گناہ گار ہوں گے تو دور ہو جائیں گے. ہے نا، کتنے ایسے لوگ تھے جو مولا علی کے جو فضائل بیان کے اشعار لکھا کرتے تھے، شاعری کیا کرتے تھے، مولا علی کی شان میں قصیدے اور شاعری خود پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے. ماہ سیام میں ایک دفعہ انہوں نے شراب پی لی، مولا نے کوڑے لگوا دیے، 20 کوڑے اضافی لگوا دیے کہ تو نے توہین کی ہے ماہ سیام کی، رمضان کے مہینے کے توہین کی. وہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور جا کے دوسری صف میں جا کے مل گیا. ایسے لوگ بننا چاہتے ہو تو کیوں؟ مولا کا چاہنے والا تھا، شاعری کرنے والا، تو ان کی مولا کو رعایت کرنی چاہیے. مولا نے کہاں رعایت کی؟ آپ کو کیسے رعایت کریں گے کہ تم گناہ کرتے جاؤ، جو جی چاہے کرو. ہم سے ظاہر معصوم تو نہیں ہو سکتے نا، یہ نہیں کہتے بھائی معصوم تو نہیں ہو سکتے، مولا لوگوں کے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے، تو مولا گناہ کرتے تھے لیکن یہ اڑے تھوڑی رہتے تھے. جیسے ابھی چھٹے امام کی روایت سنا رہے، اڑے نہیں رہتے تھے، زندگی بھر پہلے دن سے جو کام شروع کیا، برائی شروع کیا، مرتے دم تک اس برائی پہ قائم ہے. تو اڑنا ہو گیا، کہاں توبہ کر رہے ہو؟ دیکھیے ظہر کا وقت تو کافی بڑا ہوتا ہے، تو مجلس کے اب 2.5 گھنٹے کی تھوڑی پڑ رہی تھی، 3 گھنٹے کی، ان کو مختصر کر کے ختم کرنا. یہ بیچ میں زبردستی اس کو داخل کرنا یہ خود صحیح نہیں. بھائی جب ظہر کا وقت بہت طولانی ہوتا ہے نا، ظہر اثر کا وقت تو لمبا ہوتا، بڑا ہوتا. کتنی یہاں پہ ایسی بیٹھی ہوئی کہا جائے، کتنی ایسی جو اول وقت وضو کر کے جا کے بیٹھی رہتی کہ اب باقی 1 منٹ باقی، 2 منٹ باقی. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ جا کے بیٹھتا. تو پھر مجلس میں اس چیز کو چھیڑنے کا کیا فائدہ کہ زبردستی لائی جا رہی بات کہ یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے، یا صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. یہ زبردستی چھیڑنے والی باتیں خام خواہ کے لیے. یہی میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، یہی کہہ رہا ہوں، کہاں پڑھا جاتا ہے، لیکن خام خواہ کے لیے زبردستی بیچ میں یہ بات ڈالی جاتی ہے. بلکہ ماہ صاحب میں تو یہ بھی کہ اگر کچھ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ روزہ کھولیے، وہ لوگ آپ کا، تو آپ پہلے جائیے ان کے ساتھ روزہ کھول لیجیے، پھر آگے نماز پڑھیے. یہ بھی کہا جا رہا ہے. تو یہ ساری شبہات، اسی کو تو کہا جا رہا ہے کہ کیا کام کرے کہ ہاں ڈبل مائنڈڈ کر کے لوگوں کے ساتھ چھوڑو یار، سب چھوڑو، دین کو چھوڑو یار، سب دین میں سب گڑبڑ سڑبڑ ہے، ایسا چھوڑو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے نا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے. جو ابھی تھوڑی ہو رہا، پہلے دن سے یہ کام ہو رہا. تو شیطان تو پہلے دن سے حضرت آدم ہاں زمین پر جب آئے تھے، حضرت تبھی سے تو کہہ کے لکھلا، قرآن کو ماننے کے ساتھ پڑھیے گا تو اس میں یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، شیطان کہتا ہے پروردگار جو بنی آدم کے خاطر تو نے میری راہ ماری، جو نہ صحیح میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو جو نہ صحیح. تو وہ تو وعدہ کر کے نکلا کہ گمراہ کرے، تو وعدہ کیا تو وہ پہلے دن گمراہ کرتا چلا ہوا، آج چھوڑ تھوڑی دے رہا. یہ شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ ہر چیز میں، نماز، روزہ، عقیدہ، ائمہ طاہرین، یہ ساری، تاکہ لوگ اس سے ہٹتے چلے جائیں اور الگ ہو جائیں، دور ہو جائیں. اسی لیے آپ کو پڑھنے کے لیے زور دیا جاتا ہے. اسی لیے مجلس کا رواج جو ڈالا گیا ہے بڑا اچھا رواج ڈالا گیا ہے کہ لوگوں تک جائیں گے، اچھی بات ہو جائے. تو اس کے اندر بھی ایسے لوگ داخل ہو گئے جو بیچ میں، آپ کو حاضر جواب ہونا چاہیے، اور حاضر جوابی میں بھی وہ بات آپ کو کرنی چاہیے جو ٹو دا پوائنٹ ہو اور بات بڑھنے نہ پائے. یعنی کہ آپ نے ایسی بات کی کہ دوسرے سوال جواب پوری مجلس وہ ہو گئے. تو آپ کو احتیاط کے ساتھ جواب دینا کہ جواب جی میں ابھی جواب دیتی ہوں، ذرا سے یہ پورا کر لوں، ٹال جائیے اس سے. وہ تو تصادم کی راہ چاہتا ہے نا، اس سے ہٹیے آپ. اگر اصول کافی کی ایک روایت ہے، اصول کافی کی دوسری جلد یا پہلی جلد کے اندر ہے، یہ ایک روایت اس میں پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ کہہ رہے کہ جبریل میرے پاس اتنی بار آئے یہ بات کہنے کے لیے کہ اے محمد فساد نہ کرنا. محمد کہاں فساد کرنے والے، یعنی جھگڑے کو ترک کرنا. جھگڑا یہاں جو جھگڑا ہی کروایا جا رہا، گھر سے ساس اور بہو سے شروع کرتے اب بھائی بچہ جھگڑا کرنے لگا. وہ سختی کے ساتھ منع کیا کہ جھگڑا نہ کرنا.
جتنی بار میرے پاس آئے، رسول اللہ کہہ رہے کہ جتنی بار میرے پاس جبریل آئے یہ کہا کہ جھگڑا نہ کرنا. تو کیا ان سے کہہ رہا تھا؟ ہم لوگوں سے کہا جائے جھگڑا. ہم لوگ تو ایسا کریں گے آنکھ کھلتے ہی آواز دیتا ابا بیٹا سب لوگ گھر میں سن لو کہ جھگڑا کرنا. یہی ہو رہا کہ جھگڑا کرو اور کوئی کام نہ کرو. جتنی باتیں آپ لوگوں سے سن رہے ہیں اس میں سب یہی تو چیز آ رہی ہے. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا، وہ یہ کہا، وہ کہہ رہے. یہ کون سی مجلس ہو رہی؟ بات تو کچھ بھی نہیں بتائی جا رہی. بھیا ہو رہا کہ جو کچھ کرو اماں زہرا بخشوا دیں گے، بس سب ہو جائے گا، بخشوا دیں گے. تم جو جی چاہے دھجیاں بکھیر کے رکھ دو دین کی اور وہ بخشوا دیں گے. گھروں میں 100 کام ہوتی ہے، اس وقت نماز کا ٹائم ادھر ادھر ہو سکتا ہے، مگر مجلس میں آتی ہے تو پھر نماز کے ٹائم ہاں بہت بہت آتی ہے. ٹکراؤ زبردستی کے لیے تاکہ وہ بہرحال چھٹے امام کو سن لی. یہی شکایت ایک آدمی آگے چھٹے امام سے کر رہا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ کے صحابیوں میں سے کسی نے پوچھا کہ بعض آپ کے چاہنے والے گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ خدا کے کرم کی امیدوار ہیں. سنیے بالکل ڈائریکٹ بات ہے. ایسی جتنی بات ہو رہی سب کو اس حدیث کے اندر آ گئے. عدت دائی نام کی کتاب ہے، فہد ہلی کی کتاب ہے، اس سے آپ کو سنا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا کہ بعض آپ کے چاہنے والے گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ خدا کے کرم کے امیدوار ہیں. چھٹے امام سے اب آپ نے کیا جواب دیا سنیے. آپ نے فرمایا ایسے لوگ قطعاً جھوٹے ہوں ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں. ایسے لوگ قطعاً جھوٹے ہیں ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں. آپ جب خود کتاب پڑھیے گا تو زیادہ فائدہ پہنچائے گی. میں مثال کے طور پہ آپ کو آگے کچھ باتیں بتا رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ہم نے نکال دی، کچھ چیزیں اپنے مطلب کی جو ہماری فطرت کی ہماری طبیعت کی چیز تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی اور باقی چیزیں روک لی. آپ جب کتاب پڑھیے گا تو آپ اس طرح سے پڑھیے گا جیسے آپ تنہا قبر میں خود جانے والی ہیں، وہاں کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. تو آپ سچ سچ چیزوں کو پڑھیے گا اور کسی چیز کو کاٹ چھاٹ نہیں کیجیے گا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا ساتھ دینے والا. وہ سب آپ ہوں گے، آپ کا اعمال ہوگا، باقی سب چیزیں یہی رہ جائیں گی. اعمال بلکہ پکار کے کہتا بھی ہے. چوتھے امام کی ایک طولانی روایت ہے، اس میں وہ پکار کہتا ہے، پوچھا تو کون؟ کہ میں تیرا وہ ساتھی ہوں جو میں تیرا قبر تک قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گے. باقی سب چیز چھوٹ جائے گی. دوست چھوٹ گئے، تحباب چھوٹ گیا، عزیز رشتہ دار چھوٹ گئے، مال دولت چھوٹ گیا، اولاد چھوٹ گئی، لیکن مال کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ وہاں تک جاؤں گا، وہ قبر میں ساتھ. تو وہ ساتھ ہے. تو جب آپ پڑھیے گا اس کو دیکھیے گا تو آپ کوئی چیز چھوڑیے گا نہیں کہ آپ کو کہا قبر میں فلاں فلاں چیز چغل خوری بہت نقصان پہنچائے گی. آپ نے پڑھا بھی ہو کر بھی نہیں. اور ہم آپ کے آ کے کہیں گے اس سے کیسے کہیں تو ہماری جب بڑی جان پہچان کی، اس سے کہیں گے کہ چغل خوری نہ کرو تو ہو سکتا ہے برا مان جائے، تو ہم روک لیں گے. لیکن آپ نہیں رکیے گا، آپ پورا پڑھیں. اس لیے خود ڈائریکٹ پڑھنے کو ایسا پڑھو تاکہ ہر چھوٹی بڑی بات پڑھ لو، کیونکہ اپنا انتظام کرو. کون سے؟ عدت دائی فہد ہلی. ابھی پوری سن لیجیے حدیث. ابھی تھوڑی سنی، ہو سکتا پھر نام بھی کاٹ دیں آپ کو. چھوڑو بھائی تو بڑی حدیث بہت مشکل ہو رہی ہے. اس لیے کیا کہا جائے، بعد آپ کے چاہنے والے گناہ بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ وہ خدا کے کرم کے امیدوار ہیں. یہ کہتے نہیں اللہ بڑا رحم کرنے والا. بھائی اللہ بڑا رحم کرنے والا تو ایک یہی ہر انبیاء کو سے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ لوگوں سے بتا دینا میں بڑا رحم کر. پھر اتنی کتابیں اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کو کٹوا بھی رہا ہے. ایک ہی دن میں 70 انبیاء قتل کیے جا رہے ہیں. حضرت نوح میں پتھراؤ ہو رہا ہے. اہل بیت کے ساتھ کیا کچھ ہوا. بس ایک جملہ کافی تھا، اللہ بڑا رحم کرنے والا. اتنی ساری یہ ساری ایکسرسائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہے رحم کرنے والا. اگر رحم کرنے والا نہ ہوتا زمین آسمان ایک ہو جاتا. جو کچھ کر رہے ہیں ہم دنیا میں، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں نا، اگر رحم کرنے والا نہ ہوتا زمین آسمان ایک ہو جاتا. درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے، عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا. دعائیں جو دعائیں بتائی گئی ہیں معصورہ دعائیں، ان کو بھی ذرا پڑھ لو. اسی زندگی میں پڑھ لو. بعد میں دوسرے پڑھیں گے تم ابھی زندگی پر کیسی کیسی دعائیں ائمہ تعلیم نے تعلیم دی ہے. اللہ اکبر، یہ ایسی دعائیں تعلیم دی ہیں کہ خالی اسی کی دعا مانگتا رہے کہ پروردگار مجھے وقت دے، توفیق دے، میں دعا پڑھتا رہوں. اتنی بہترین دعائیں ہیں. ہم زندہ ہیں، ایک دفعہ زندہ، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. ایک یہ پہلی زندگی ہے، اس کے بعد زندگی نہیں ملی. اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی. اس میں صرف افسوس ہوگا وہ کام کا جس کو چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے. ہاتھ ملتے رہیں گے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ
ایسے لوگ قطعاً جھوٹے ہیں، ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ خواہشات کے اسیر ہیں. کہ جو آدمی خواہش، کیونکہ جس شخص کو کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ اس کے پانے کی فکر میں رہتا، اور جس چیز سے خائف رہتا اس سے فرار اختیار کرتا. اگر وہ جہنم سے خائف ہوتے تو اس سے فرار اختیار کرتے، جنت کے شوقین ہوتے تو اس کے لیے عمل کرتے. کہاں عمل کرے؟ دونوں نہیں کر رہے. تو کیا کہا جائے؟ جھوٹے ہیں ایسے لوگ، قطعاً ہمارے چاہنے والے نہیں، ہمارے ماننے والے نہیں. جو گناہ کرے وہ کہے گا اللہ رحم کرنے والا، اللہ بڑا کرم کرنے والا، گناہ کرتے جاؤ. وہ کہہ رہے جھوٹا ہے شخص، ہمارا ماننے والا نہیں، چھٹے امام کا ماننے والا نہیں. چوتھے امام چھٹے امام سے ہے. کیسی کیسی چیزیں اپنے ماننے والوں کے لیے بتائیے کہ اگر آپ لوگ ہوں تو سوچیں کہ سنیں تو آپ کو کیا ہو. یہ کیسی کیسی چیزیں بتایا گیا کہ ایک شخص سے کہا، امام سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ پہ تو وظیفہ نہیں ملا، ایک مختصر کر کے سنا رہے. اس کے بعد دلوا دیے، امام گئے وہاں سے لا کے اس کو دیا. دینے کے بعد کہنے لگے کہ وہ ایک گناہ میں مبتلا تھے. امام نے اس سے کہا کیا کہا؟ امام نے اس سے جو کچھ کہا وہ سب ہمارے آپ کے لیے کہا. کہنے لگے ہمارا ماننے والا جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اچھا نہیں ہوتا، بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور جب ہمارا ماننے والا کوئی برا کام کرتا ہے برا نہیں ہوتا، بدتر ہوتا وہ. تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم اگر اچھا کام کریں اچھا نہیں بہت اچھا ہوگا. لیکن اگر ان کے ماننے میں برا کام کر رہے ہیں، تو اولاد کوئی حرکت کرتا ہے نا تو باپ پہ الزام آتا ہے کہ اس کا باپ کیسا تھا. یہ بھی چھٹے امام ہی کہہ رہے ہیں. تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کون ہے؟ شیعہ. کیا کام کرتے ہیں؟ پورا دیکھ لیے. پھر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے ایک سوال پوچھا گیا. اب یہ محبت کے حوالے سے اتنی پوری چیزیں آئی ہیں، بی بی زہرا کے بھی آئی، حضرت علی علیہ السلام کی بھی آئی، اور چوتھے امام کی بھی آئی، سب کی چیزیں آئیں. تو اب اس میں ایک چیز پوچھی جا رہی کہ اگر معصومین کی سیرت کا، ان کی محبت کو اضافہ کیسے کریں، کیسے بڑھائیں، محبت کو بڑھانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو محبت کو بڑھانے کا طریقہ کار کو بتاتے ہیں. اگر معصومین کی سیرت کا بغور مطالعہ کریں اور ان کی روح پرور فرامین کو پڑھیں، وہی جو اتنی دیر سے آپ سے بتاتے ہیں، روح پرور فرامین کو پڑھیں، جو ان کے اقوال ہیں ان کو پڑھیں، خود پڑھیں تو خود بخود ان کی محبت میں اضافہ ہوگا. پڑھیں تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ساختہ آواز منہ سے نکلتی ہے اللہ اکبر. بعض تو انگریز مورخین ہیں، انگریز جو فلسفی ہیں، الگ الگ نام، مرتضیٰ متحری وغیرہ کی کتاب میں، کہیں صاحب کی کتاب میں ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی رسالے میں اس سے پیچھے رسول اللہ کی کچھ حدیثیں لکھی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا ترجمہ؟ تو بتایا گیا کہ لکھا ہوا کہ مسلمانوں پہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ علم کی اتنی فضیلت رہے گی، اس کے باوجود مسلمان جاہل. کہ بھائی صاحب آپ ہی لوگوں نے سب کارروائی کی ہے. مجھے کہا جاتا بھائی صاحب آپ ہی لوگوں نے کارروائی کی ہوئی، لیکن ورنہ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ماں کی گود سے قبر تک. اب اس سے بڑا سلوگن کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی اب بتائیے اس میں گنجائش، کوئی چیز داخل ہونے کی گنجائش ہے کہ یہ کمی ہے، اس میں اتنے اضافہ کر دیا جائے تو اور اوپر چلی جائے گا؟ کوئی کمی ہے ہی نہیں کہیں. اتنا بڑا سلوگن ہے کہ یہ اول آخر ماں کی گود سے قبر تک کیا کام کرو؟ علم حاصل کرو. کیا کام ہو رہا کہاں گئی بہو؟ کہاں گئے؟ ہاں وہ مجلس سے پڑھنے لگے، وہاں مدرسے گئی ہیں، بہانہ کر کے کام ہم کرنا ہے مجلس پڑھ. کیونکہ ساس خود جاہل. ایک صاحب کہتے تھے، بالکل صحیح بات کہتے ہیں، اب یہ لوگ جاہل نہیں، جہالت پسند ہو گئے، جہالت کو پسند کرتے ہیں. ہر وقت مطالعہ کو پسند نہیں کرتے، جہالت کو پسند کرتے ہیں. تو جہالت پسند ہو گیا. بہرحال کہاں تک مذہب، یہ تو ہم نے عام سی کلاس لینا شروع کر دیا اس کو اپنے طور کے حساب کی، ہے نا، بجائے اس کو ذاکراؤں کے بڑھانے کے. تو ہم خود دوسری چیز پہ لگ گئے. کیونکہ چھٹے امام یہ بھی کہتے ہیں آپ کو کردار سازی اس لیے کہتے، چھٹے امام کہتے ہیں کہ زبان سے نہیں، اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دو. آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ قریب آئیں. جیسے کہ وہ پچھلی دفعہ بتائی نہیں تو وہ خیمے میں بچھا یزیدی لشکر دیکھ رہا تو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تو ادھر چلے آئے. 32 افراد بہت ہوتے ہیں کہ ادھر سے ادھر چلے آئے. پھر کہا جا رہا ہے کہ آخری زمانے کی جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، 10 منٹ باقی ہم بتا دیں. آخری زمانے کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اس میں خصوصی طور پہ آپ لوگوں سے، علماء سے اور آپ لوگوں سے یہ بات کہی جا رہی. کیا کہا جائے؟ دین پر مستحکم رہے، مضبوطی سے دین کو تھامے رکھے اور کافروں کے پروپیگنڈے کا اثر نہ لے. یہ کافروں کے پروپیگنڈے کا اثر لیا جا رہا ہے، جو بے دینے ہو رہے ہیں لوگ. اس کے اثر کو توڑنے کے لیے کیا کام کیا جائے؟ پہلے خود آپ دین پہ عمل کریں. تو آپ کے اعضاء جوارے سے
پروردگار کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اعضاء جوارح میں ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ جب کہیں گی، آپ جب دیکھیں گی، آپ جب چلیں گی، جب پھریں گی تو اس کے اندر ایک کشش پیدا ہوگی، کیونکہ دیندار آدمی ہے، گناہ سے بچنے والا آدمی ہے، تو اس کے اندر کشف ہے. اور پھر ذاکرہ، اللہ اکبر، یا اور اوپر کی چیز چلی ہے تو اس سے لوگ جو ہیں وہ قریب آئیں گے. قریب کرو، آخری زمانے کے اپنے علم کو ظاہر کرو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو پروپیگنڈے سے لوگوں کو کہ مغربی رنگینیاں سا جو ہے اس سے نکالو، باہر نکالو. کہاں سے آئے؟ امریکہ سے. ایسا لگ رہا امریکہ سے آئے کہ جیسے کہ پیدائشی ان کی مدینے میں ہوئی تھی، مکے کے پاس کہیں سے ہوئی تھی. اتنی بڑی چیز ہے کہ امریکہ اتنی بڑی چیز ہے کہ مکہ مدینہ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کربلا کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، نجف قازوین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. امریکہ کینیڈا کی حیثیت اتنی بلند ہو گئی کہ اب جو رشتہ دار آ جائے گا تو ایسا اس سے متاثر ہوں گے کہ جس کی وہ حد اور انتہا نہیں. مغرب زدہ ہو گئے کیونکہ اس سے دور ہو گئے. جو انہوں نے بتایا کہ کیا کیسے قریب ہو گئے ان کی محبت میں، کہ ان کے جو فرامین کو، روحانی فرامین جو ان کی نورانی کلام ہے ان کو پڑھو، ان کی جو باغور جائزہ لو، پڑھو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو کہ کیسے تھے یہ لوگ، تو متاثر ہوگا آدمی. سیرت 2-4 جملے سیرت کے سنے ہوئے ہیں اور وہی بار بار ایک زمانے سے 40-50 سال سے وہی چل رہا. تو ہم نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جگہ کے پوچھا جائے تو بتا دیا جائے گا. وہی چیز تو بار اور کوئی چیز بتاؤ. کہا جائے حضرت علی اکبر اسلام کی اور کوئی بات بتائی تو نہیں بتائی، بس یہ بتا دیا جائے گا. جگہ کے بھی پوچھا جائے گا، اشارہ بھی دیا جائے گا، فیلنگ دا بلینک میں تو بھر دے گی کہ ہاں حضرت علی اکبر کا. اور کوئی چیز بتائیے، اور کوئی چیز، کیونکہ مطالعہ نہیں کیا، پڑھا نہیں ان کی سیرت. ان سے محبت ہوتی ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے. اپنی ماں سے کہتے تھے حضرت علی اکبر سے، اماں لکڑی جلا کے رکھو، دھواں نکلتا رہے گا، تو اگر کوئی راستے میں مسافر گزر رہا ہوگا تو سمجھے کہ اس گھر میں کھانا ملے تو ہمارے یہاں مہمان آئے گا. اتنا مہمان نوازی کے لیے پسند کرتے تھے. اب ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے گا، راہگیر کوئی آئے گا، مہمان بن کے آ جائے گا. سیرت کا مطالعہ کریں، اس لیے کہا کہ سیرت کا مطالعہ کرو. تو ہم جب پڑھیں گے تو باقی چیزیں میں تو معلوم ہوگی. تو چند چیزیں ایسی اٹھا لی گئی کہ آپ کا مجلس میں بیان کیا جائے گا تو بہت شور مچے گا، نعرے لگے گا، بات ختم ہو. تب پوری سیرت کا مطالعہ کیجیے تو پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں، کتنا صبر کر رہے تھے، کتنا آگے بڑھ رہے تھے، کتنا کر رہے تھے، کتنا نہیں کر. پوری سیرت کا مطالعہ کیجیے. احسن المقال نام کی کتاب ہے شیخ عباس قمی کی، دیکھیے پوری کتاب لیجیے، مطالعہ کیجیے. اس کا بہترین کتاب ہے، سیرت کی بہترین کتاب ہے. اس میں دیکھیے احسن المقال. فضول باتیں بیکار. اب آخری ایک بات سنا دے، بات ختم ہو رہی. بہت کیا بتائیں، کتنی بات بتائیں، بیکار باتیں، فضول باتیں خواتین زیادہ کرتے ہیں. بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ہم آپ کو بتا دیں، بظاہر کچھ نہیں، ہم لوگ تو آپس کی باتیں کر رہے تھے، کوئی بات تو ایسے نہیں کر رہے تھے. بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ مت پوچھیں کہ کتنا بڑا، کیونکہ ایک ایک بات ہماری کرامن کاتبین بھی ایک ایک بات ہماری لکھی جا رہی ہے. جب ہماری ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے تو آپ کوئی سی بھی بات بیکار کی بات کر رہی تو اس کا بھی نقصان ہوگا. قیامت کے دن جب کھولا جائے گا، خزانہ کھولا جائے گا، اس میں کیا کہ یہ وہ وقت ہے اس کا کہ جو کوئی گناہ کی بات تو نہیں، بلا جو مباح باتیں کر رہی تھی، سو رہی تھی، لوڈو کھیل رہی تھی، تو قیامت کے دن افسوس کرے گا، یا اللہ اگر ہمیں کوئی نیک کام کر رہے ہو تو ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. بیکار کی بات، گناہ والا کھولا جائے گا تو اس میں انتہائی بدبو تاریکی ہوگی کہ اگر وہ جنت کو جنتیوں کو اس کو دے دیا جائے تو جنت والوں کو جنت کی کوئی لذت نہیں آئے گی، سب ختم ہو جائے گی، جنت کی مزہ خوشیاں ختم ہو جائے گی. اور اگر جنت والوں کو جو نیکی والے آپ کا باب ہوگا وہ خزانہ کھولا جائے گا، اس میں ایسی روشنی، ایسی خوشبو ایسی وہ ہوگی کہ اگر جہنم میں ڈال دی جائے گی تو جہنم والوں کو جہنم کا عذاب جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے گا، سب ختم ہو جائے گی. کیونکہ کرو، روکو اپنے آپ کو، لوگوں سے زبان کے اوپر بناؤ، بیچ بیچ میں گفتگو ڈالو کہ زبان کہتے ہو، روکو اس کو کہ خراب چیز ہے. مولا مشکل کشا گزر رہے تھے حضرت علی اسلام، آخری بات بتا رہے. ایک شخص تو دیکھا وہ بیہودہ باتیں کر رہا تھا، رک گئے. تو کون؟ بولا میں آپ کو ماننے والا. اچھا شاباش، پھر آگے بڑھ جاتا ہے نا. نہیں، رک گئے. ایک شخص کو دیکھا بیہودہ باتیں کر رہا تھا، رک گئے. حضرت نے فرمایا تو کرامن کاتبین سے اپنا نامہ اعمال اس قسم کی باتیں لکھوا رہا، یعنی کرامن کاتبین سے اپنے نامہ اعمال کو اس قسم کی باتیں لکھوا رہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ پہلے ہی بتائیے، سمجھی تو آگے بڑھیں.
یعنی کہ مطلب تو جو باتیں کر رہا ہے یہ کرامن کاتبین یہاں سے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں گے، یہ لے جا کے پہنچائیں گے خط. کہ تجھے شرم نہیں آ رہی؟ تو کرامن کاتبین سے بےہودہ باتیں لکھوا رہا. اگر کسی بادشاہ کو خط لکھنا ہوتا کتنا احتیاط کے ساتھ لکھتا، کتنی کوئی فضول کوئی لغو بات نہ ایسی ہونی پائے کہ جس کی وجہ سے ہوتا. اور اللہ کے پاس بات جا رہی تو جو جی چاہے باتیں کر رہے ہو، ہوتی بھی ہے جو جی چاہے باتیں کر رہے. اب اپنا جائزہ لیجئے آپ لوگ کہ جو اللہ کے آپ جو کرامن کاتبین سے لکھوا رہے ہو کیا بات ہو رہی ہے. مولا مشکل کا ایک چھوٹا سا بھی قول ہے، بہت چھوٹا سا، تمہاری گفتگو تمہارا نامہ اعمال ہے، تمہاری گفتگو تمہارا نامہ ہے. تو فرماتے ہیں اگر کسی بادشاہ کو خط لکھنا ہوتا تو کتنی کوشش کی جاتی اور کوئی بےہودہ بات بے معنی بات اس میں نہ ہوتی، اور تحریر کتنی خوبصورت ہوتی کہ بادشاہ کے پاس جاری نہیں اور اللہ کے پاس جاری. جب ویسی بات اللہ بڑا بادشاہ ہے، ویسے اللہ بڑا بادشاہ ہو جائے تو یہ جو کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑے بادشاہ کے پاس یہی بھیجوا رہے ہو. تو میری بہنوں میری بچیوں کردار سازی اپنی کرو، ایسی چیزیں نکالو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس کی اصلاح کیسے کی جائے، اس کے لیے ڈھونڈو مضامین ڈھونڈو، ڈھونڈنے کے بعد اس کو بناؤ اور اللہ اس کے رسول سے مدد مانگو. پھر آگے کے چھٹے امام کا قول بھی ہے میری بہن، چھٹے امام کا قول بھی ہے کہ ایک بچہ بھی ہوتا تو اسے گناہ کرتے ہوئے ہٹا دیا جاتا، کہیں دیکھ نہ لے یہ 2 گلاس پیا ہے انہوں نے، ہے نا. اور اللہ کو اس بچے سے بھی زیادہ حقیر جانا جا رہا کہ اللہ موجود ہے، گناہ کر رہے ہیں، کوئی شرم نہیں آ رہی. کہ حیا میں بھی ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ حیا کرو اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرو. پھر ایک قول امام حسین اسلام کا بتا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. بے ربط سی گفتگو ہوئی ہے، آواز آ رہی نہیں آ رہی، آ رہی بیچ میں سوال جواب، تو بے ربط گفتگو ہوئی، اللہ کا پتہ نہیں فائدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا آپ کو. بھئی امام حسین اسلام کی گفتگو سے بات کو ختم کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مولا کے نام پہ مجلس کریں گے نا، انہی کی وجہ سے مجلس سے ہو رہی ہے، تو ان کا ایک قول سن لیا. آپ فرماتے ہیں جو تمہیں برائی سے روکے وہی حقیقت میں تمہارا دوست ہے. جو تمہیں برائی سے روکے وہی حقیقت میں تمہارا دوست ہے، اور جو شخص تجھے غلط کاموں کی ترغیب دلائے وہ تیرا دشمن ہے. اسی بنیاد پہ دوست اور دشمن کی پہچان کرو، اسی بنیاد پہ دوست اور دشمن کی پہچان کرو. اب چاہے عزیز ہو، رشتہ دار ہو، والدہ ہو، والد ہو، بھائی ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو. پھر سے سن لیجئے ایک بات، گرا مان لیے، یہی اصل چیز ہے. کہتے ہیں کہ جو شخص تمہیں برائی سے روکے، کون روک رہا؟ محمد آل محمد برائی سے روک رہے ہیں، قرآن برائی سے روک رہا، اللہ تعالیٰ برائی سے روک رہا ہے. کہاں ترغیب دلا رہے ہیں؟ گناہ. کہ جو شخص تمہیں برائی سے روکے وہی حقیقت میں تمہارا دوست ہے، اور جو شخص تمہیں غلط کاموں کی ترغیب دلائی وہی تیرا دشمن ہے. اسی معیار پہ دوست اور دشمن کی پہچان کرو. درود پڑھیے محمد آل محمد. اس سے وہی ایک چیز ہے، پڑھو، علم، قرآن، تفسیر، ترجمہ. اس سے اوپر اگر آپ قرآن کی بات کسی دشمن سے کہیے گا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، تو وہ چپ ہو جائے گا، قرآن پہ بحث نہیں کرے گا زیادہ دیکھ کے. بھائی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا، وہ فوراً خاموش ہو جائے گا. جیسے کسی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں قرآن کی بہت مانتی ہوں، آپ لوگ نہیں مانتے قرآن کا. میں نے کہا قرآن تو منع کر رہا ہے کہ آپ نہیں مانتے، وہ کہاں لکھا ہوا آپ نہیں مانتے؟ میں نے کہا سورہ فرقان میں لکھا ہوا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ کے رسول جو ہے پروردگار سے شکایت کریں گے، اے میرے مالک میری امت نے اس قرآن کو بیکار جانا، تو اس میں شامل ہو رہے کہ نہیں؟ اب چپ ہو گئے وہ، میں بات ختم ہو گئی. قرآن تو یہی کہہ رہا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ کے رسول جو ہے پروردگار سے شکایت کریں گے، اے میرے مالک میری امت نے اس کتاب کو بیکار جانا. تو کون دعویٰ کرے گا کہ اس نے بہت جانا؟ وہی دعویٰ کرے گا جس نے واقعی پڑھا، سمجھا، اس پہ عمل کیا. وہی کہہ سکے گا. باقی پوری کو تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پوری امت کی شکایت کرے. چھوٹی موٹی شکایت تو نہ ہوئی نا قیامت کے دن. اسی لیے تو بار بار ہم سے کہا گیا کہ ہم تو قرآن اور اہل بیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، قرآن اور اہل بیت کے بارے میں سوال ہوگا. کہاں قرآن کا تذکرہ کیا جاتا؟ پوری مجلس قرآن پہ پڑھی ہے. 10 دن کا عشرہ لیجیے قرآن کے پر، آیتیں نکالیے، ڈھونڈیے. جب سال بھر تک پڑھتی رہیے گا تو آپ کو مل جائے گا. قرآن و اہل بیت، قرآن و امام حسین اسلام چلتا جائے گا، ملے گا آپ کو. پورے قرآن پہ پڑھیے، لوگوں کو شوق دلائیے قرآن پڑھنے کا، تو ان کو زبانی یاد ہو. حضرت فضا قرآن پہ 20 سال تک یا 40 سال تک گفتگو کرتی رہی ہیں، تو کیا ہوا؟ ہم کیا 2 منٹ بھی نہیں بات کر سکتے؟ جب قرآن سے بات کیجیے گا تو بہت تھوڑا سے لوگ آگے بڑھیں گے، زیادہ بحث نہیں کریں گے.
کہیں قرآن کی آیت ہے جا کے پڑھ لیجیے. آزمائے گئے سارے لوگ, آزمائے گئے, انبیاء آزمائے گئے, ائمہ آزمائے گئے, نہیں آزمائے گئے, ہم لوگ بھی آزمائے جائیں گے. آزمائش کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, درجہ بڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے, اور گناہ کی وجہ سے بھی آزمائش شروع ہوئی تھی, ہم اس میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی, کان دی, ناک دی, زبان دی, سب کچھ دی, دینے کے بعد یہ آزمائش نہیں ہو رہی. اب دیکھیں تم ہمارا شکر ادا کرتے ہو, ناشکری کرتے ہو, تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو. اب دیکھا جائے کہ اس کی نعمتوں کو ہم نے اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا, اس کی نافرمانی, اگر اس کی نافرمانی استعمال کیا تو ہم ناشکری کر رہے ہیں, تو آزمائش میں تو فیل ہو گئے. اس نے ہمیں زبان دی تھی کہ ہم اس کا شکر ادا کریں, ہم غیبت پہ غیبت کیے جا رہے ہیں, چغلی کھائے جا رہے ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں, تو فیل تو ہو گئے ہم. اس نے آنکھ دی تھی ہمیں کہ کیا کام کرو, بصیرت پیدا کرو, دیکھو اللہ کی قدرت کو دیکھو, دیکھنے کے بعد معرفت حاصل کرو. اوپر ہم نامحرموں کو دیکھنے میں لگے ہوئے, فلموں کو دیکھنے میں لگے ہوئے, لوگوں کی برائیاں دیکھنے میں لگے ہوئے, تو یہ آزمائش میں فیل تو ہو رہے ہیں ہم لوگ. مسلسل پھر ادھر بھی تو آئیے, ہم ہر اس کو کیوں سمجھتے ہیں کہ ہماری آزمائش ہوگی تو ہمارے درجے بلند, ہماری حیثیت کیا ہے. ابھی پہلی درجے میں تو آ جائے, پہلی سیڑھی پہ تو آ جائے, نیکی کر کے گناہ سے بچ کے پہلی سیڑھی پہ تو آ جائے, پھر ہماری آزمائش شروع ہوگی. ابھی کہاں کی آزمائش ہو گئی کہ ہمارے آزمائش سے درجے بڑھائے. ہاں بڑھتے بھی ہیں, ایسی عام لوگوں کے سب کے الگ الگ کیٹیگریز ہیں, عام لوگوں کی کیٹیگری الگ ہے, خاص لوگوں کی کیٹیگری. جو انبیاء سے جو تقاضا کیا گیا ہے وہ ہم سے تقاضا تھوڑی کیا گیا, جو علماء سے تقاضا کیا گیا وہ ہم سے تقاضا نہیں کیا گیا. سب سے الگ الگ تقاضے ہیں, سب کے الگ الگ ہیں, لیکن ہم کو ہمارے اپنی حیثیت کا مومن ہے, بہت بڑا درجہ ہے, تو اس کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ ہم بڑے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. درود پڑھیے محمد عالم. يا صاحب السماء اللجن